کہ ایران نے اسرائیل پر حاج قاسم سپرسونک میزائل داغ دیے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر حاج قاسم سپرسونک میزائل بھی داغے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق سپرسونک میزائل پر 7 ٹن بارودی مواد لدا ہوا تھا۔ ایران نے صبح سویرے اسرائیل پر ایک اور بڑا دھماکہ کیا۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک ہائپرسونک میزائلوں اور ڈرون سے اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے، جس کے بعد متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر 7 ٹن حملہ کیا گیا ہے۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حاج قاسم سپرسونک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک میزائل حملے سے متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ کہ ایران نے اسرائیل پر حاج قاسم سپرسونک میزائل داغ دیے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر حاج قاسم سپرسونک میزائل بھی داغے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق سپرسونک میزائل پر 7 ٹن بارودی مواد لدا ہوا تھا۔ ایران نے صبح سویرے اسرائیل پر ایک اور بڑا دھماکہ کیا۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک ہائپرسونک میزائلوں اور ڈرون سے اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے، جس کے بعد متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر 7 ٹن حملہ کیا گیا ہے۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حاج قاسم سپرسونک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک میزائل حملے سے متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ کہ ایران نے اسرائیل پر حاج قاسم سپرسونک میزائل داغ دیے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر حاج قاسم سپرسونک میزائل بھی داغے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق سپرسونک میزائل پر 7 ٹن بارودی مواد لدا ہوا تھا۔ ایران نے صبح سویرے اسرائیل پر ایک اور بڑا دھماکہ کیا۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک ہائپرسونک میزائلوں اور ڈرون سے اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے، جس کے بعد متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر 7 ٹن حملہ کیا گیا ہے۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حاج قاسم سپرسونک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک میزائل حملے سے متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ کہ ایران نے اسرائیل پر حاج قاسم سپرسونک میزائل داغ دیے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل پر حاج قاسم سپرسونک میزائل بھی داغے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق سپرسونک میزائل پر 7 ٹن بارودی مواد لدا ہوا تھا۔ ایران نے صبح سویرے اسرائیل پر ایک اور بڑا دھماکہ کیا۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک ہائپرسونک میزائلوں اور ڈرون سے اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے، جس کے بعد متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر 7 ٹن حملہ کیا گیا ہے۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حاج قاسم سپرسونک میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر بیلسٹک میزائل حملے سے متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ اب تحمل اور سفارتکاری سے مسئلے کا حل نکالنے کی ضرورت آن پہنچی ہے، لیکن فی الوقت کوئی بھی برج نہیں بنایا جا سکا تاکہ اس جنگ کو روکنے کے لیے قوتیں جو ہیں وہ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہیں۔ اس وقت انتہائی اہم اجلاس اسرائیل میں بھی جاری ہے۔ دوسری جانب ایک انتہائی اہم اقدام جو ایران کی جانب سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جوہری معاہدہ جو ایران کے ساتھ ہوا تھا اس کو ایران نے منسوخ کر دیا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اردن نے اپنی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی ہیں۔ اردن کے حوالے سے فضائی حدود تا حکم ثانی بند ہے، کوئی بھی پرواز وہاں سے نہیں آ رہی نہ جا رہی ہے، اور یوکرین بھیجے جانے والے 20,000 میزائل بھی مشرق وسطیٰ بھیج دیے گئے ہیں۔ صدر زیلنسکی کا شکوہ بھی سامنے آ رہا ہے، کیونکہ یوکرین اور رشیا میں بھی اس وقت جنگ کا ماحول ہے۔ اگر بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے 50 منٹ کے قریب ولادیمیر پوٹن سے، اور اس کے بعد یہ اقدام ہونا یہ انتہائی پراسرار عمل ہے کہ 20,000 میزائل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی طرف واپس لائے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کو 365 نیوز اپڈیٹ کر رہا ہے۔
نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنائی ہمارا نشانہ ہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنائی ہمارا نشانہ ہے۔ اس وقت ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی اسرائیل میں اس وقت چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون سے بھی حملہ کیا گیا ہے۔ تازہ ایرانی حملے سے ایک اسرائیلی ہلاک، 14 افراد زخمی ہونے کی تصدیق سامنے آئی ہے۔ گلیلی پر ایرانی حملے سے 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک اسرائیلیوں کی مجموعی تعداد 6 اور زخمیوں کی تعداد 500 ہو گئی ہے۔ ایران کا 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ دعویٰ ایران کی خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر نے کیا ہے۔ ایران نے اس سے پہلے اسرائیل کے 3 F-35 مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل اس سے پہلے اپنے 3 طیارے گرنے کی تردید کر چکا ہے۔ تہران پر 2 گھنٹے تک 70 طیاروں نے پروازیں کی، 40 اہداف نشانے بنائے گئے۔ وعدہ صادق سوم آپریشن، ایران نے اسرائیل پر 100 بیلسٹک میزائل داغے، حیفا کے معاشی مراکز کو نشانہ بنایا، عمارت کو نقصان پہنچایا، ریفائنریز کو آگ لگائی ہے۔ اسرائیل کا شمالی علاقہ تمرا بھی میزائلوں کا نشانہ بنا۔ اسرائیل پر ہائبرڈ ڈرون سے بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی ٹی وی کی اس وقت تصدیق سامنے آ رہی ہے۔ آج پوری دنیا، اسلامی دنیا ایران کے ساتھ متحد ہے۔ ایران اس وقت نبرد آزما ہے اسلام کے دشمنوں سے۔ ایران اس وقت نبرد آزما ہے پاکستان کے دشمنوں سے۔ اس وقت ایران وہ صورت دکھا رہا ہے جو پاکستانی فوج نے بنیان مرصوص میں دکھائی۔ وہ بہادری اور وہ جرت کا مظاہرہ ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کو اندھیرے میں اس وقت ڈوبا دیا ہے ایران نے، اور وہاں اندھیرے کی فضا ہے، آسمان پر دھوئیں کے بادل ہیں اور مسلسل میزائل سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنگ جاری ہے۔ ماہر بین الاقوامی امور حامد المشرقی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، مسلسل ایران کی جانب سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں، بدر، عماد، خیبر، یہ میزائل داغے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل بھی دعوے کر رہا ہے حوثی رہنما کی ہلاکت کے، اور اس کے علاوہ تہران میں ایک عام شخصیت کو حملہ کرنے کے دعویٰ بھی اسرائیل کی جانب سے سامنے آ رہا ہے۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، صورتحال واقعی انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جانب سے یہ جو جارحیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی خطرناک مس کیلکولیشن بھی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ایران کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی رد عمل دیکھنے کو نہیں آئے گا، لیکن یہ بات ایک طرح سے ناممکن تھی۔ اور اب ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے تل ابیب سمیت، حیفا سمیت جو بڑے شہر ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور اب اسرائیل کی جو حکومت ہے اور جو افواج ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی حالت میں اسرائیل کا ہونے والا جو نقصان ہے وہ ان کی اور دنیا تک نہ پہنچے، جبکہ اسرائیل کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ مکمل اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی اس وقت تباہی کے جو مناظر ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، اور وہ یہ کہ اب دنیا کو کسی نہ کسی حالت میں اگر اس جنگ کو یہاں پہ نہیں روکا گیا تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے پھیلنے کی جو قصوروار ہے یا جو اس کا سب سے بڑی وجہ ہے وہ خود امریکہ ہوگا، وہ خود اسرائیل ہوگا، کیونکہ اسرائیل نے جس انداز میں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، جس انداز میں ان کو نشانہ بنایا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اور ایران کے پاس اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آرٹیکل 51 کے تحت مکمل حق ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کرے، اور وہ اپنا اس دفاع کے حق کو استعمال کر رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ 2-4 دن کی بمباری سے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے، اور اس مس کیلکولیشن کے نتیجے میں دنیا جو ہے وہ کسی اور بہت بڑے تصادم کی طرف دھکیلی جا رہی ہے۔ اکنامیکل دنیا میں بہت بڑا کرائسس آئے گا، اس کے بعد دنیا کے اندر اگر اس جنگ میں اور فریق شامل ہو گئے جس کا کہ بہت خطرناک حد تک امکان نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ تیسری عالمی جنگ کا نقشہ بھی بن سکتا ہے۔
سو دنیا کو، دنیا کی بڑی طاقتوں کو فوری طور پر اسرائیل کی جارحیت روکنی ہوگی، اور یہ جو اسرائیل کے جو عزائم ہیں، جو ابھی آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ اس نے یو ایس جرنل نے ابھی ایک خبر چھاپی ہے اور رپورٹ کی ہے اپنی ویب سائٹ پہ کہ اسرائیل جو ہے وہ آیت اللہ خامنہ ای کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. گویا کہ اگر وہ ایسی صورتحال کرتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا کی طرف سے اس کا ایک رد عمل نہیں آئے گا؟ یہ سوچنا کہ جی اس کو صرف شیعہ اور سنی میں تقسیم کر کے اسرائیل کو اس کا بہت فائدہ اٹھائے گا، تو میرا خیال یہ ہے کہ مسلم امت اور دنیا بھی سمجھتی ہے، مسلم دنیا، کہ اگر آج ایران کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری آئے گی. اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا جو پلان ہے اس کے اندر یہ چیز واضح ہے. سو آج اگر مسلم دنیا اکٹھی ہو کر اسرائیل اور اس کے حواریوں کے خلاف ایک مکمل اسٹریٹجی نہیں بنائے گی تو یہ صورتحال جو ہے یہ کل کو کسی اور ملک کے لیے بھی ہوگی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل جو اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت نہ رہے. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے علاوہ دنیا میں ابھی صرف واحد اسلامی ایٹمی طاقت کون سا ملک ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ پاکستان ہے. تو اس حوالے سے صورتحال جو ہے یہ بہت سارے ممالک کو بیچ میں دھکیلنے کے مترادف ہے. پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا ایران ہو، ان سب نے مشترکہ طور پر اس کی جارحیت کی مکمل مذمت کی ہے.